اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما فتحوا متاعه وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي ما استفهامية أي شيء نطلب من إكرام الملك أعظم من هذا وقرئ بالفوقانية خطابا ليعقوب وكانوا ذكروا له إكرامه لهم هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا نأتي بالميرة لهم وهي الطعام ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير لأخينا ذلك كيل يسير سهل على الملك لسخائه قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا أحدا من الله بأن تحلفوا لتأتونني به إلا أن يحاط بكم أي تموتوا أو تغلبوا فلا تطيقوا الإتيان به فأجابوه إلى ذلك فلما أتوه موثقهم بذلك قال الله على ما نقول نحن وأنتم وكيل شهيد وأرسله معهم وقال يا بني لا تدخلوا مصر من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة لئلا تصيبكم العين وما أغني أدفع عنكم بقولي ذلك من الله من زائدة شيء قدره عليكم وإنما ذلك شفقة إنما الحكم إلا لله وحده عليه توكلت به وثقت وعليه فليتوكل المتوكلون قال تعالى ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم أي متفرقين ما كان يغني عنهم من الله أي قضائه من شيء إلا لكن حاجة في نفس يعقوب قضاها وهي إرادة دفع العين شفقة وإنه لذو علم لما علمناه لتعليمنا إياه ولكن أكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون إلحام الله لأوليائه ولما دخلوا على يوسف آوى ضم إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس تحزن بما كانوا يعملون من الحسد لنا وأمره أن لا يخبرهم وتواطأ معه على أنه سيحتال على أن يبقيه عنده فلم لغات دیکھیے نبغی سیگا جمع متکلم ہے بغا یبغی بغین چاہنا طلب کرنا نمیرو یہ باب ضرب یضرب سے ہے مصدر ہے میرن گھر والوں کے لیے غلہ مہیا کرنا یہ بھی سیگا جمع متکلم ہے نزدادو یہ باب افتعال سے سیگا جمع متکلم اصل میں ہے نزتیدو تا افتعال کو دال سے بدل دیا گیا ہے نجتنبو کے وزن پر ہے نزتیدو تا کو دال کر دیا گیا ہے نہیں تا افتعال کو دال سے بدل دیا گیا زیادہ چاہنا بعیر اونٹ جو سواری اور بار برداری کے قابل ہو جمع ابائر و ابائیر موثقاً مضبوط و مستحکم یہ مصدر میمی ہے باب ضرب یضرب سے بھروسہ کرنا لا تبتئس یہ باب افتعال سے ہے غم کرنا ترجمہ دیکھیے اور جب ان لوگوں نے اپنا سامان کھولا تو ان لوگوں نے اپنی پونجی کو پایا جو ان کو لوٹا دی گئی تھی اور ان لوگوں نے کہا کہ اے ہمارے ابا ہم کو کیا چاہیے یہاں پر ما استفہامیہ ہے یعنی بادشاہ کے اس اکرام سے بڑھ کر کے ہم کیا چیز طلب کریں اور
فوقانیہ یعنی تا کے ساتھ پڑھا گیا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے، اور ان لوگوں نے یعنی بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کا ان کے اکرام کرنے کو بھی ذکر کیا تھا۔ یہ ہماری پونجی ہے جو ہم لوگوں کی طرف لوٹا دی گئی ہے، اور ہم اپنے گھر والوں کے واسطے غلہ لائیں گے، یعنی ان کے واسطے غلہ لائیں گے، اور وہ طعام ہے، یعنی میرا طعام کو کہتے ہیں، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ہم مزید ایک اونٹ غلہ لائیں گے اپنے بھائی کے واسطے، اور یہ غلہ آسان ہے، یعنی بادشاہ پر عطا کرنا آسان ہے اس کے سخاوت کی وجہ سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ہرگز میں اس کو یعنی بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے پختہ وعدہ دے دو، بہی طور کہ تم قسم کھاؤ کہ ضرور تم لوگ اس کو لے کر کے آؤ گے، مگر یہ کہ تمہارا گھیرا کر لیا جائے، یعنی تم مر جاؤ یا مغلوب ہو جاؤ تو اس کو لانے پر کی طاقت نہ رکھو، تو یہ الگ بات ہے۔ تو بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس شرط کو قبول کیا۔ پھر جب وہ لوگ اپنا معاہدہ کر لیے اور اپنا پختہ وعدہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دے دیا اس سلسلے میں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان باتوں پر جو ہم تم کر رہے ہیں گواہ ہے، اور حضرت بنیامین کو بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا اور ہدایت کر دی، اور کہا کہ اے میرے بیٹو، شہر میں یعنی مصر میں ایک دروازے سے داخل مت ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا تاکہ تم کو بدنظری نہ لگ جائے، اور میں اپنے اس قول سے تم سے نہیں دفع کر سکتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے تمہارے بارے میں مقدر چیزوں کو۔ یہاں پر من زائد ہے، یہ تو میں کہہ رہا ہوں بطور شفقت، نہیں حکم چلتا ہے مگر اللہ وحدہ لا شریک کا، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، اور اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ لوگ داخل ہوئے اسی طریق سے جیسا کہ ان کو ان کے ابا نے حکم دیا تھا، یعنی متفرق طور پر، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے فیصلے میں سے کسی چیز کو دفع نہیں کر سکتے تھے، لیکن ایک حاجت تھی ان کے دل میں، یعقوب علیہ السلام کے دل میں، جس کو انہوں نے پورا کیا، اور وہ بدنظری کو دفع کرنے کا ارادہ ہے بطور شفقت۔ اور بے شک حضرت یعقوب علیہ السلام علم والے تھے، اس وجہ سے کہ ہم نے ان کو علم دیا تھا، ہمارے حضرت یعقوب علیہ السلام کو تعلیم دینے کی وجہ سے، لیکن اکثر لوگ اور وہ کفار ہیں، لا یعلمون، جانتے نہیں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے اپنے اولیاء کی طرف الہام کرنے کو۔ اور جب وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے ساتھ کھانے پر شامل کر لیا اور کہا کہ میں ہی تمہارا بھائی ہوں، لہٰذا تم غم نہ کرو ان باتوں پر جس کو وہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ حسد وغیرہ، اور ان کو حکم دیا کہ ان کو مت بتلانا، اور موافقت کر لی ان کے ساتھ کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کو اپنے پاس باقی رکھنے کے لیے ہیلا کریں گے۔ ما قبل کی آیات میں برادران یوسف کی یہ ابتدائی گفتگو جو حالات سفر بیان کرنے کے دوران میں ہو رہی تھی اس کا ذکر تھا۔ اب تک سامان کھولا نہیں گیا تھا، آگے سامان کھولنے کے بعد جو بات سامنے آئی اس کا بیان ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي مَا اسْتِفْهَامِيَّةٌ أَيَّ شَيْءٍ نَطْلُبُ مِنْ إِكْرَامِ الْمَلِكِ أَعْظَمَ مِنْ هَذَا وَقُرِئَ بِالْفَوْقَانِيَّةِ خِطَابًا لِيَعْقُوبَ وَكَانُوا ذَكَرُوا لَهُ إِكْرَامَهُ هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا نَأْتِي بِالْمِيرَةِ لَهُمْ وهي الطعام ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير لأخينا ذلك كيل يسير سهل على الملك لسخائه۔ اور جب ان لوگوں نے اپنے سامان کو کھولا تو اپنی پونجی کو پایا جو ان کو لوٹا دی گئی تھی،
تو کہنے لگے اے ابا ہمیں کیا چاہیے؟ یہاں پر ماں استفہامیہ ہے، یعنی بادشاہ کے اس بڑے اکرام سے بڑھ کر اور کیا چیز ہم طلب کریں؟ اور ایک قرات میں فوقانیہ یعنی اوپر کے دو نقطے کے ساتھ ہے، یعنی تطلبو، یعقوب علیہ السلام کو خطاب کرنا مقصود ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس بادشاہ کے ان کے ساتھ اکرام کرنے کا تذکرہ بھی بھائی لوگ پہلے کر چکے تھے۔ یہ ہماری پونجی ہے جو ہم کو لوٹا دی گئی ہے، اور ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے، ان کے واسطے غلہ یعنی طعام لائیں گے، اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ایک اونٹ بھر کر غلہ اپنے بھائی کا حصہ مزید لائیں گے۔ یہ غلہ دینا آسان ہے، یعنی بادشاہ کے لیے غلہ دینا آسان ہے اس کی سخاوت کے مد نظر۔ برادران یوسف نے اپنے والد کے سامنے شاہ مصر کی تعریف مسلسل کی تھی، اور اس تعریف مسلسل سے مقصد یہ تھا کہ کسی طرح بنیامین کو جانے کی اجازت مل جائے اور ہم اپنے ساتھ اس کو لے کر کے جائیں، تاکہ اس کا حصہ غلہ بھی ہم کو دے دیا جائے۔ پھر اس کے بعد اپنے سامان کو جب ان کے بھائی لوگ کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو غلے کی قیمت شاہ مصر کے حوالے کی تھی وہ بھی اسی سامان میں موجود ہے، اور قرائن سے معلوم ہو گیا کہ یہ قیمت ہمارے ساتھ دھوکے سے نہیں آئی ہے بلکہ قصداً رکھی گئی ہے۔ تو یہ دیکھ کر سب کے سب خوشی سے اچھل اٹھے اور والد کو مخاطب کر کے کہنے لگے، لیجئے بادشاہ کے ہمارے اکرام کی تو انتہا ہو گئی، اور بادشاہ نے حد درجہ ہمارا اکرام کیا، اس سے بڑھ کر اور کیا اکرام ہو سکتا ہے کہ انہوں نے غلہ بھی بھرپور دیا اور قیمت بھی واپس دے دیا۔ ایسے مفت غلہ کو آئندہ چھوڑنا نہیں ہے، اور بھائی کا حصہ بھی ضرور لانا ہے، اس لیے جس طرح ہو سکے بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ ان کے حصہ سے ہم محروم نہ رہیں، اور بادشاہ کے لیے ان کا حصہ دینا کچھ مشکل بھی نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ماں نبغی میں ماں کو نفی پر محمول کیا جائے، تو معنی یہ ہوگا کہ اب ہم کو آپ سے قیمت نہ چاہیے، یعنی قیمت ہم آپ سے طلب نہیں کرتے ہیں، قیمت تو ہے ہی، بادشاہ نے لوٹا دیا ہے، ہمیں تو صرف بنیامین چاہیے، اس لیے آپ صرف بنیامین کو بھیج دیجیے۔ بعض حضرات نے ذالک کیل یسیر کا اشارہ پہلے جو غلہ لائے تھے اس کی طرف کیا ہے، اور یسیر کو قلیل کے معنی میں لیا ہے، یعنی جو غلہ پہلے لائے ہیں وہ ضرورت کے اعتبار سے تو بہت کم ہے، اس قحط کے زمانے میں کہاں تک کام دے گا، لہٰذا ضروری ہے کہ جس طرح بن پڑے ہم دوبارہ جائیں اور سب کا حصہ لائیں۔ آگے فرمایا گیا قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا عہدا من اللہ بان تحلفوا لتأتننی بہ الا ان یحاط بکم ای تموتوا او تغلبوا فلا تطیقوا الاتیان بہ فاجابوہ الی ذلک فلما آتوہ موثقہم بذلک قال اللہ علی ما نقول نحن وانتم وکیل شہید۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم پختہ عہد مجھ سے نہ کر لو، یعنی قسم پر مشتمل معاہدہ نہ کر لو کہ تم لوگ ضرور بھی ضرور اس کو میرے پاس واپس لاؤ گے، مگر یہ کہ تمہارا گھیرا کر لیا جائے، یعنی تم مر جاؤ، یا یہ کہ تم مغلوب ہو جاؤ جس کی وجہ سے اس کو واپس لانے کی طاقت نہ رکھ سکو۔ تو بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس بات کو منظور کر لیا، چنانچہ جب بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے بارے میں پختہ عہد و پیمان کر لیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری تمہاری جو باتیں ہوئی ہیں ان پر اللہ گواہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لڑکوں سے بنیامین کی حفاظت پر عہد و پیمان لیا کہ پوری حفاظت بھی کرنا اور میرے پاس واپس بھی لانا،
لیکن چونکہ انسان جتنی بھی طاقت رکھتا ہے تقدیر الہی کے سامنے وہ مجبور ہو ہی جاتا ہے۔ تقدیر الہی کے مقابلے میں اس کی ساری کوششیں کبھی فیل بھی ہو جاتی ہیں، اس لیے استثناء کرتے ہوئے فرمایا الا ان یحاط بکم، یعنی تقدیر الہی سے اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے جس میں تم سب گھر جاؤ اور نکلنے کی کوئی سبیل نہ رہے، تب تو میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ البتہ مقدور بر بنیامین کی حفاظت کرنے میں کوتاہی مت کرنا، اور اسی عہد و پیمان کو مزید مؤکد کرنے کے لیے آگے فرمایا اللہ علی ما نقول وکیل، یعنی یہ عہد و پیمان جو ہم اس وقت کر رہے ہیں یہ اللہ کے حوالے ہے، اور اس کے خلاف جو کرے گا وہ اللہ کی طرف سے سزا پائے گا۔ آگے فرمایا گیا وَأَرْسَلَهُ مَعَهُمْ وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِصْرَ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ لِئَلَّا تُصِيبَكُمُ الْعَيْنُ وَمَا أُغْنِي أَدْفَعُ عَنْكُمْ بِقَوْلِي ذَلِكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ زَائِدَةٍ شَيْءٍ قَدَّرَهُ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا ذَلِكَ شَفْقَةٌ إِنْ مَا الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ وَحْدَهُ علیہ توکلت بہ وثقت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا اور کہا اے میرے لڑکو، تم سب کے سب مصر کے اندر ایک ہی دروازے سے مت داخل ہونا بلکہ الگ الگ دروازے سے داخل ہونا تاکہ تم کو نظر نہ لگ جائے، اور میں اپنی اس نصیحت سے تم سے کچھ بھی دفع نہیں کر سکتا اللہ کی طرف سے تمہارے طے شدہ کسی بھی چیز کو۔ یہ نصیحت تو فقط شفقت کی بنا پر ہے، نہیں حکم چلتا ہے مگر اللہ وحدہ لا شریک لہ کا۔ اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور اسی پر بھروسہ کرنے والے کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس سے قبل اگرچہ برادران یوسف مصر جا چکے تھے، لیکن اس وقت وہ عام مسافروں کی طرح بلا امتیاز شہر مصر میں آئے تھے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کہ ان کے ساتھ خاص توجہات اور برتاؤں نے لوگوں کے درمیان ان حضرات کو شناشاں بنا دیا، تو یہ انجانے جانے ہوئے بن گئے۔ اب جب دوبارہ ان کا یہاں آنا ہوا تو عام مسافروں کی طرح نہیں بلکہ خاص مہمانوں کی طرح، تو ان حضرات پر لوگوں کی نظریں جمنا ایک بدیہی بات تھی۔ پھر حضرت بنیامین کی حفاظت بھی مد نظر تھی۔ بہت ممکن تھا کہ سارے بھائی ایک ساتھ شہر میں داخل ہوتے تو عام نگاہیں ان کی طرف ضرور اٹھتی، اور العین حق کے پیش نظر بد کا لگ جانا یہ ایک حقیقت ہے۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نظر بد سے حفاظت کے لیے یہ ظاہری تلقین فرمائی کہ متفرق ہو کر شہر کے مختلف دروازوں سے داخل ہونا، تاکہ خواہ مخواہ لوگوں کی نظریں تم لوگوں کی طرف نہ اٹھیں۔ الگ الگ دروازے سے داخل ہوگے تو بدنظری سے محفوظ رہو گے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی واضح کر دیا کہ جو تدبیریں میں تم کو بتا رہا ہوں یہ محض ظاہری ہیں اور بنا بر شفقت ہے۔ قضاء و قدر کے فیصلے اس سے نہیں ٹلتے، کیونکہ تمام کائنات پر صرف اللہ کا حکم چلتا ہے، لہٰذا اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور تمام لوگوں کو بھی اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا گیا قال تعالی وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ أَيْ مُتَفَرِّقِينَ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ أَيْ مِنْ قَضَائِهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا لَكِنْ حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَهِيَ إِرَادَةُ دَفْعِ الْعَيْنِ شَفْقَةً۔ اللہ نے فرمایا اور جب برادران یوسف مصر میں اسی طرح داخل ہوئے جس طرح کہ ان کو ان کے ابا نے ہدایت کی تھی، یعنی متفرق طور پر، تو یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے اللہ سے
یعنی اس کے فیصلے سے کچھ بھی دفع نہیں کر سکتے تھے، لیکن حضرت یعقوب کے دل میں ایک حاجت تھی دفع العین کے سلسلے میں، جس کو انہوں نے پوری کیا، اور وہ دفع العین کا ارادہ تھا شفقت کی بنا پر۔ یہاں پر دیکھو لما شرط ہے، ما کان یغنی عنہم، اس کا جواب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ برادران یوسف حسب ہدایت الگ الگ دروازے سے داخل ہوئے، لیکن ان کا متفرق دروازے سے داخل ہونا ان چیزوں میں سے کچھ بھی دفع نہیں کر سکتا تھا جن کو اللہ نے ان کے واسطے مقدر کر دیا تھا، بلکہ تقدیر الہی کے معاملے میں الگ الگ داخل ہونا اور ایک ساتھ داخل ہونا سب برابر تھا۔ اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ آوا الیہ اخاہ، جو دوسرے لمحہ کا جواب ہے جو آگے آ رہا ہے، پہلے لمحہ کا بھی جواب یہی ہے۔ تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جب برادران یوسف باپ کی ہدایت کے مطابق الگ الگ دروازے سے داخل ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے سے بالکل ہی قریب کر کے بیٹھایا۔ آوا الیہ اخاہ، اپنے بھائی بنیامین کو اپنے سے بالکل ہی قریب کر کے بیٹھایا، یہ مطلب ہوگا۔ اور اللہ کے بعد لیکن مقدر نکال کر مفسر علام نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہاں پر مستثنی منقطع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا مصر میں الگ الگ داخل ہونا ان سے اللہ کے فیصلے کو کچھ بھی دفع نہیں کر سکتا تھا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک تقاضا تھا جس کو انہوں نے پورا کیا، یعنی ان سے بدنظری کو دفع کرنے کا تقاضا تھا، جو کہ ان کے اکٹھے داخل ہونے کی صورت میں ان کو لگ سکتی تھی، جو متفرق داخل ہونے کی صورت میں دفع ہو سکتی تھی اللہ کی مشیت کی بنا پر۔ آگے فرمایا گیا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ لِتَعْلِيمِنَا إِيَّاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ وَهُمُ الْكُفَّارُ لَا يَعْلَمُونَ إِلْهَامَ اللَّهِ لِأَوْلِيَائِهِ، اور بے شک حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے علم والے تھے، اس وجہ سے کہ ہم نے ان کو علم دیا تھا، لیکن اکثر لوگ یعنی کفار نہیں جانتے ہیں اللہ کے اپنے اولیاء کی طرف الہام کرنے کو۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا علم وہ بھی تھا اور بلا واسطہ عطا خداوندی تھا، عام لوگوں کی طرح علم کتابی اور اکتسابی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اپنے لڑکوں کی حفاظت کی غرض سے ایک ظاہری تدبیر بتائی جو کہ شرعاً جائز اور محمود ہے۔ تدبیر تو کی مگر اس پر بھروسہ نہیں کیا، اکثر لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں۔ یا لذو علم کا معنی ہے علم کے مقتضا پر عمل کرنے والا، تو مطلب اس صورت میں یہ ہوگا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہماری طرف سے عطا کردہ علم کے مقتضا پر عمل کرنے والے تھے، اس لیے ظاہری تدبیروں پر بھروسہ نہیں کیا بلکہ فقط اللہ پر بھروسہ کیا۔ آگے فرمایا گیا وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى ضَمَّ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ تَحْزَنْ بِمَا يَعْمَلُونَ مِنَ الْحَسَدِ لَنَا وَأَمَرَهُ أَنْ لَا يُخْبِرَهُمْ وَتَوَاطَأَ مَعَهُ عَلَىٰ أَنَّهُ سَيَحْتَالُ عَلَىٰ أَنْ يُبْقِيَهُ عِندَهُ۔ اور جب برادران یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے سے ملا لیا، قریب کر لیا اور چپکے سے کہا بے شک میں تو تیرا بھائی ہی ہوں، اس لیے تم غم مت کرنا اس حسد پر جو وہ لوگ ہم پر کرتے ہیں، اور ان کو یہ بھی حکم دیا کہ ان لوگوں کو مت بتانا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین سے آپس میں موافقت کر لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین کو اپنے پاس روکنے کی آگے تدبیریں کریں گے۔ یہاں پر جس دخول کا ذکر ہے وہ پہلے والے دخول سے الگ ہے، کیونکہ پہلے والے لما دخلوا میں دخول سے مراد مصر میں داخل ہونا ہے، اور یہاں پر لما دخلوا میں دخول سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے محل میں داخل ہونا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب برادران یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان سے کہا کہ بادشاہ سلامت،
ہم لوگ اپنے وعدے کے مطابق اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ لے آئے ہیں جو ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بادشاہ نے کہا بہت اچھا کیا، ٹھیک ہے۔ پھر ان سب کو اچھا ٹھکانہ دیا اور بادشاہ نے ان سب کا خوب اکرام کیا اور الگ الگ دسترخوان پر دو دو کر کے بٹھا دیا کھانے کے واسطے۔ حضرت بنیامین اکیلے رہ گئے تو وہ رونے لگے، کاش کہ میرا بھائی یوسف زندہ ہوتا تو آج میں تنہا نہ پڑتا، ان کے ساتھ بیٹھ جاتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے اوہو یہی اکیلے پڑ گیا؟ تو بھائیوں نے کہا ہاں، اس کا ایک بھائی تو تھا لیکن وہ ہلاک ہو گیا، اس لیے یہ اکیلے پڑ گیا۔ تو بادشاہ نے کہا میں تو اس کو اپنے ساتھ بیٹھا لیتا ہوں، میں ہی اپنے ساتھ کر لیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے ان کو اپنے ساتھ بیٹھا لیا اور کھانے لگے۔ جب رات آئی تو اسی طرح ہر بستر پر دو دو کر کے طے کر دیا گیا۔ پھر بنیامین اکیلے رہ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرے ساتھ سو جانا، تو بنیامین ان کے ساتھ سو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی بھائی کی معیت یعنی بنیامین کی معیت سے بہت ہی خوشی محسوس کیا۔ جب صبح ہوئی تو یوسف نے بھائیوں سے کہا یہی بچہ اکیلا ہے، اس لیے میں اس کو اپنے ساتھ کر لیتا ہوں۔ چنانچہ ساتھ کر لیا، اپنے گھر لے گئے اور ان سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ بنیامین نے جواب دیا کہ میرا نام بنیامین ہے۔ پھر پوچھا تمہارے بچے بھی ہیں؟ بنیامین نے کہا ہاں 10 بچے ہیں۔ پھر پوچھا کیا تمہارا باپ شریک کوئی بھائی تمہارا ماں شریک کوئی بھائی بھی ہے؟ جواب دیا ہاں ایک بھائی تھا جو ہلاک ہو گیا۔ پھر پوچھا کہ کیا تم اس کی جگہ پر مجھ کو اپنا بھائی بنانا پسند کرتے ہو؟ جواب دیا زہر قسمت، کوئی آپ جیسا بھائی پا سکے گا؟ کہاں سے پا سکے گا؟ لیکن ایک بات ہے، آپ جیسا بھائی مجھ کو مل جائے تو قسمت کی بات ہے، لیکن یہ کمی رہ جائے گی کہ آپ تو باپ یعقوب اور ماں راحیل کے بطن سے نہیں ہیں۔ تب یوسف علیہ السلام رونے لگے اور بنیامین کو گلے لگا کر کہا انی انا اخوک، کہ میں ہی تیرا وہ بھائی ہوں جن کی تم تلاش میں ہو۔ تب بنیامین نے کہا کہ بھائی جان واقعی آپ ہمارے بھائی ہیں، اب میں آپ سے دور نہ رہ سکوں گا، مجھ کو اپنے پاس رہنے کا انتظام کیجیے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا میری وجہ سے تو ابا غم میں ہیں ہی، تمہاری وجہ سے ان کا غم مزید دوہرا ہو جائے گا، اور تم کو اپنے پاس روکنے میں تمہاری شرمندگی کے ذرائع کو اختیار کرنا پڑے گا۔ بنیامین نے کہا حرج نہیں ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ پھر کہا تم پر چوری وغیرہ کا بھی الزام لگے گا؟ بنیامین نے کہا قبول ہے، آپ کو جو کرنا ہے کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔